پاکستان کے نمبر 1 سٹیزن بننا یہ ہر بندہ کا رائٹ ہے، جو بھی یہاں پیدا ہوئے وہ نمبر 1 سٹیزن ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے ایک ایسی پالیٹکس کی کہ زبان کو پاکستان کی حب الوطنی کی بنیاد بنا لیا گیا۔ ہم ٹرائی لنگول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں انگریزی پڑھی جاتی ہے، اردو ہم پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور پنجابی اپنے گھروں میں بھی بولتے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی بولتے ہیں، اپنے معاشرے میں بھی بولتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی اردو زبان کے حوالے سے کہ 1947 سے پہلے اتر پردیش میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا۔ تو اردو ہندی تنازع جو ہے اتر پردیش کا، وہ ہمارے وہاں کے مطالعہ پاکستان میں بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان میں جو 5 صوبے شامل ہوئے تھے 1947 میں، اور جو 4 صوبے اب رہ گئے ہیں، ان میں تو یہ پرابلم کبھی تھا ہی نہیں۔ تو گویا ارریلیونٹ چیز پر ہمارے لوگوں کی توانائیاں خرچ کی جا رہی ہیں، ہمارے بچے کو بتایا جاتا ہے وہ معاملہ جو ہمارے ہاں کبھی ہوا ہی نہیں۔ یعنی پاکستان ان 5 صوبوں کا نام ہے اور اب ان 4 صوبوں کا نام ہے، اور پاکستان کی تاریخ کسی اور صوبے میں ہے۔ تو یہ وہ خوفناک بات ہے جس کی طرف میں بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ بھائی پاکستان کی تاریخ کو پاکستان کے جغرافیہ میں لے کے آئے۔ چلے کوئی بات نہیں۔ تو 1947 کے بعد اردو زبان کا جھگڑا تو ختم ہو گیا، اردو ہندی تنازع تو، لیکن اردو ہندی تنازع جس جوش اور جس جذبے اور جس ولولے کے ساتھ اتر پردیش میں ہوا تھا، وہ جوش اور ولولہ رہ گیا، جھگڑا نہ رہا، ولولہ رہ گیا۔ اور اس ولولے کی ایک نئی ضرورت پیدا ہو گئی کہ کچھ لوگ مہاجر بن کر آئے اور ان کی پاکستان میں شہریت جو ہے اس کی بنیاد انہوں نے اردو زبان کو بنا لیا۔ پاکستان کے نمبر 1 سٹیزن بننا یہ ہر بندہ کا رائٹ ہے، جو بھی یہاں پیدا ہوئے وہ نمبر 1 سٹیزن ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے ایک ایسی پالیٹکس کی کہ زبان کو پاکستان کی حب الوطنی کی بنیاد بنا لیا گیا، اور زبان اردو۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی زبان کیا ہے پھر؟ اگر اردو نہیں ہے تو کیا زبان ہے؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ٹرائی لنگول سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ ٹرائی لنگول سوسائٹی کا مطلب ہے کہ ہم 3 زبانیں جاننے والے لوگ ہیں، اور 3 زبانیں جاننے والے کا مطلب ہے کہ عام آدمی سے، دنیا کے کسی بھی دوسرے آدمی سے زیادہ وسیع نظر، زیادہ وسیع ذہن، زیادہ وسیع دل رکھنے والا شخص ہے۔ ہم ٹرائی لنگول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں انگریزی پڑھی جاتی ہے، اردو ہم پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور پنجابی اپنے گھروں میں بھی بولتے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی بولتے ہیں، اپنے معاشرے میں بھی بولتے ہیں۔ یا اسی طرح سندھی، وہ سندھی، اردو اور انگریزی 3 زبانیں جانتے ہیں۔ اسی طرح پختون، اسی طرح بلوچ، بروہی جو بھی ہیں۔ تو ان 3 زبانوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا یہ ہماری ضرورت تھی، اور ہمارے ہاں اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے، توازن نہیں قائم ہوا۔ اور ان 3 زبانوں میں لڑائی کا رشتہ نہیں تھا، دوستی کا رشتہ بھی ہو سکتا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے ایک جدل کی کیفیت تھی، ایک لڑائی کی کیفیت تھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسی ہوتی ہے۔ پاکستان بن گیا، اب وہ لڑائی کی کیفیت ختم ہوگی تو اسے ختم کر دیں، لیکن لڑائی کی کیفیت کو ختم کرنے کی بجائے ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑائی شروع کر لی گئی، اور اردو زبان کو رقیب بنا دیا گیا یہاں کے لوگوں کی زبانوں سے، جس کا پہلا مظاہرہ ڈھاکے میں ہوا، جہاں بانی پاکستان نے تقریر جو انہیں دی گئی تھی، تقریر پڑھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ایک قوم اور اس کی ایک زبان اور وہ اردو ہوگی، ایک زبان ہوگی اور وہ اردو ہوگی۔ اس پہ پروٹیسٹ ہوا، اور بری طرح پروٹیسٹ ہوا، اور یہ پروٹیسٹ ختم نہیں ہوا، یہ چلا اور آگے بڑھا، اور اس مسئلے پر بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی، اور شہید مینار بنا، شہید چوک بنا، اور اس دن کے حوالے سے پوری دنیا میں مادری زبانوں کا دن منایا جاتا۔ چلیں جی، بنگال کا مسئلہ تو تمام ہوا 16 دسمبر 1971 کو۔ اب یہاں مقامی زبانوں کے ساتھ اب بھی صلح کر لو، مگر کیوں کی جائے؟
سندھی زبان کو تھوڑی سی اہمیت دی سندھ حکومت نے، پروٹیسٹ شروع ہو گئے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ بھئی سندھی زبان کو اگر اس کا ڈیو رائٹ مل جائے تو اس میں اردو کا جنازہ کہاں سے آ گیا؟ انگریزی زبان ہم لکھ رہے ہیں تو اس میں اردو کا جنازہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں پنجابی بول رہا ہوں یا پنجابی فیملی میں پیدا ہوا ہوں اور میں پنجابی بولتا ہوں تو اس میں اردو کو کیا مصیبت پڑ گئی؟ یہ ٹرائی لنگول سوسائٹی ہے، اس میں تینوں زبانوں کو اپنے ایک توازن کے ساتھ رکھنا ہوگا۔ اب یہاں تین مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مادری زبانیں ہیں یہاں کی، ان کے خلاف اردو کو کھڑا کر دیا گیا، حالانکہ اردو کا ان کے ساتھ جھگڑا نہیں، دوستی کے تعلق ہے۔ اردو زبان میں بے شمار الفاظ ہیں جو پنجابی سے ہیں، سندھی سے ہیں، پشتو سے ہیں اور بلوچی سے بھی شامل کیے جانے چاہیے، بروہی سے بھی شامل کیے جانے چاہیے۔ اور یہ کہیں آئز گائے نہیں ہے، یہ زبان پوری انڈیا، امیر خسرو نے تو کہا تھا کہ انڈیا کی ایک ہی زبان ہے اور یہ باقی ساری زبانیں جو ہیں نا وہ اس کی بولیاں ہیں۔ پاکستان میں اگر 4 5 6 10 20 زبانیں ہیں تو وہ ساری زبانیں جو ہیں ہماری ہیں، اور یہ ایک گلدستہ ہے، ایک باغ ہے، ایک خوبصورت باغ ہے، تو یہ زبانیں چلیں، ان کو ترقی ملے۔ اور اردو سے تو ان کی دوستی ہے، اردو ان کی یہ الفاظ ایکسیپٹ کرتی ہے اور یہ زبانیں اردو کے الفاظ ایکسیپٹ کرتی ہیں، تو ان کی دوستی کیوں نہ کرا دی جائے؟ مگر یہ لڑائی کا کیا فائدہ ہے؟ لڑائی کا فائدہ ان لوگوں کو ہے جنہوں نے کچھ پولیٹیکل نعروں سے، کچھ پولیٹیکل موٹیو سے مال کمانا ہوتا ہے، اپنے ذاتی فوائد اٹھانے ہوتے ہیں، اپنے ذات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر شہری قرار دینا ہوتا ہے۔ تو یہ برتر شہری بننے کی جو خواہش ہے یہ خوفناک خواہش ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی جو مگر ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہوگا کہ ہر زبان کو اس کا ڈیو رائٹ دیا جائے، قومی کمیشن بنے جو بیٹھ کے سوچیں کہ بھائی کس زبان کو کہاں رکھا جائے۔ اب ایک تو اردو، انگریزی زبان سے اردو زبان کا جو ہے کہ جعلی سے جھگڑا چلتا ہے، اور اس اردو زبان کے حق میں فیصلے بھی آ گئے ہیں کہ جناب دفتروں میں جو ہے نا اردو زبان رائج کی جائے، مگر کبھی ہوئی نہیں۔ لیٹر جاری ہوتے ہیں کہ اردو زبان کو دفتری امور میں شامل کیا جائے، لیکن وہ لیٹر ہمیشہ انگریزی میں ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل جو ہے نہ کبھی ہونا ہے، یہ تو کہنا خیر مجھے نہیں چاہیے، لیکن مجھے ہوتا ہوا ذرا مشکل ہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب پانی کہاں مرتا ہے کہ اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے۔ ابھی تک لوگوں کو دل نہیں بھرا سوشل سائنسز میں اردو کو ذریعہ تعلیم بنا کر، دل نہیں بھرا، اب وہ سائنسز کی طرف آ رہے ہیں۔ تو بھائی بات ذرا غور کریں کہ سوشل سائنسز میں اردو کو آپ نے ذریعہ تعلیم بنا کر نظام تعلیم کا، معیار تعلیم کا بیڑا غرق کیا ہے یا معیار تعلیم کو بہتر کیا ہے؟ صرف اس سوال کا جواب دے دیں۔ 11ویں سال سے 16ویں سال تک جو تعلیم ہو رہی ہے اس میں اردو سوشل سائنسز میں ذریعہ تعلیم ہو گئی ہے، اور اس نے معیار تعلیم کو پستیوں کی کن تہوں میں گھسیڑ دیا ہے۔ یہ غور کے قابل بات ہے۔ آپ سائنسز کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو پریشان نہ ہو، برباد پہلے ہی ہو چکی ہیں۔ سائنسز ہمارے ہاں پڑھائی نہیں جاتی، کہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ سائنسز کو رٹا لگوایا جاتا ہے، اور جن سبجیکٹس کو رٹا لگوایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھائی نہیں جاتی، وہ تو حفظ کی جاتی ہیں۔ لہٰذا تعلیم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اب مزید تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ سائنسز کو اردو میں پڑھا کر سرکاری کالجز کے طلباء کا بیڑا غرق کیا جائے، انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اردو لوگ مادری زبانیں اور انگریزی، ان میں ایک توازن قائم کیا جائے، اور کسی زبان کے بولنے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نمبر 1 سٹیزن ہے یا نمبر 2 سٹیزن ہے۔ ہر زبان بولنے والا نمبر 1 سٹیزن ہونا چاہیے۔ تو میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔